لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان یہودی لابی کا حصہ اور ان کا ایجنٹ ہے۔ ارے یہ والا عمران خان نہیں بھائی، یہ بھی نہیں، ہاں یہ والا۔ اچھا، تو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان یہودی لابی کا حصہ ہے اور ان کا ایجنٹ ہے، فوج کا بندہ ہے، طالبان کا ساتھی ہے، لیکن یہ پہلی بار ہوا ہے کہ فوج کا ایک بندہ عمران خان 5 سال سے سڑکوں پر کھجل ہو رہا ہے۔ سب کو پتہ ہے یہودی پوری دنیا کی دولت، طاقت اور میڈیا کے مالک ہیں، لیکن یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اتنے امیر طاقتور یہودیوں کا ایجنٹ عمران خان 100 روپے مانگ رہا ہے۔ یہ بھی سب ناقدین کہتے ہیں کہ عمران خان تحریک طالبان کا نمائندہ ہے۔ اللہ، میں بتاتا چلوں کہ میں کوئی پی ٹی آئی کا ممبر نہیں، نہ ووٹر نہ سپورٹر۔ میڈیا میں عمران خان کے بارے میں اڑتے شوشے سن کر سوچا کچھ تحقیق کر لوں، اور جو مجھے سمجھ آئی وہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اچھا، تو بات چل رہی تھی عمران خان کے یہودی لابی کا اداکار ہونے کی، کہ عمران خان پچھلی 3 دہائیوں سے یہودی مشن پر پاکستان میں کام کر رہا ہے۔ پاکستانی فوج، یہودی اور تحریک طالبان تینوں آپس میں سخت دشمن ہیں، لیکن دنیا کا سب سے عقلمند، چالاک، ہوشیار، شاطر، عیار ہے عمران خان، جو ان تینوں دشمنوں کا بیک وقت بندہ، ایجنٹ اور نمائندہ ہے۔ تینوں کے لیے کام کر رہا ہے اور کسی کو شک بھی نہیں ہونے دے رہا۔ اس طرح عمران خان دنیا کا واحد شخص ہے جس نے پاک فوج، یہودیوں اور تحریک طالبان کو ایک پیج پر جمع کر دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے عمران خان پاکستان خان اور طالبان خان نہیں، بلکہ دنیا خان اور انٹرنیشنل خان ہے۔ دلی کا ایک محاورہ ہے کہ اردو وہ ہے جو دلی والے بولیں، نہ کہ وہ جو کویت کی روح سے درست ہو۔ الزام تراشوں کا بھی کچھ یہی معاملہ ہے۔ سب سے پہلے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آخر یہودی قوم کو کیا مار پڑی تھی کہ اتنا لمبا چوڑا پلان کرتے، ایک بندے کو منتخب کرتے، اس کی شادی کرواتے، خرچہ کرتے اور اس کو پرائم منسٹر بنوا کر اس ملک کو ایجنٹ کے ذریعے تباہ کرواتے۔ اگر کوئی یہودی یہ سب کچھ پڑھ لے، اپنا سر پیٹنے کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا، اور صرف ایک بات کہے گا کہ کیا ہمارا اس دنیا میں اور کوئی کام کاج نہیں کہ ہم یہ سارا ڈرامہ اور اربوں ڈالروں کا خرچہ کریں جس کا حاصل کچھ بھی نہیں۔ عمران خان کے یہودی ہونے کا دعویٰ عمران خان کی جمائمہ کے ساتھ شادی کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے۔ چلیں اس شادی کے احوال بھی جانتے ہیں۔ جیمز گولڈ سمتھ برطانیہ کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون اور ایک سیاست دان تھا۔ وہ 1996 میں دنیا کا 10واں امیر بندہ تھا۔ اس کے کل اثاثہ جات کا تخمینہ 10,000 ملین امریکی ڈالرز میں لگایا جاتا تھا۔ وہ لندن سٹاک ایکسچینج، نیو یارک سٹاک ایکسچینج اور وال سٹریٹ کا سب سے بڑا سرمایہ کار تھا۔ گولڈ سمتھ کی بیٹی جمائمہ کو شہزادی برطانیہ لیڈی ڈیانا اپنی بہن کہتی تھی، اس وجہ سے اس کو برطانیہ میں شہزادی جتنا پروٹوکول ملتا تھا۔ ایک کرکٹ میچ میں جمائمہ کو پاکستانی کرکٹر عمران خان پسند آ گیا۔ گولڈ سمتھ نے کہا، تم ایک پاکستانی مسلم سے شادی کرو گی، میں صرف ایک ہی شرط پر اجازت دے سکتا ہوں، اگر تم اپنا مذہب تبدیل نہ کرو اور پاکستان شفٹ نہیں ہوگی۔ عمران خان نے جمائمہ کو مسلمان بھی کیا اور شادی بھی کی اور پاکستان بھی لے آیا۔ 1996 میں گولڈ سمتھ بیمار ہو گیا۔ وہ تب یورپ پارلیمنٹ کا رکن تھا۔ اس کا ایک بیٹا 18 سال اور ایک صرف 22 سال کا تھا۔ گولڈ سمتھ نے جمائمہ کو پاس بلایا اور کہا کہ تمہارے دونوں بھائی کافی چھوٹے ہیں، عمران کو بولو انگلینڈ شفٹ ہو جائے اور میرا کاروبار اور سیاست دونوں کو سنبھال لے۔ جمائمہ نے عمران خان سے بات کی۔ عمران نے کہا، اگر میں وہاں جا کر سیاست کرنا شروع کر دوں تو میرا اپنا ضمیر مجھے غدار بولے گا، میرا ضمیر مجھے کہے گا کہ تم پیسے کے لیے بک گئے، میں اپنے ملک سے باہر جا کر کام نہیں کر سکتا، تم خود انگلینڈ شفٹ ہو جاؤ اور اپنے باپ کا کاروبار سنبھالو، تم اس سے اچھا کام کر لو گی۔ 1996 میں ہی گولڈ سمتھ کے مرنے کے بعد جمائمہ کو جائیداد سے 1200 ملین امریکی ڈالرز اور ساتھ میں بزنس ملے اور ساتھ میں لندن اور فرانس والے محلات بھی ملے۔ جمائمہ نے عمران خان کو تمام جائیداد کی پیشکش کی اور کہا کہ اسلام کے مطابق شوہر اپنی بیوی کے تمام پیسوں کا مالک ہوتا ہے۔ عمران نے یہ سب کچھ لینے سے انکار کر دیا اور کہا، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ 2004 میں جمائمہ کے پاکستان نہ آنے اور عمران خان کے انگلینڈ نہ جانے پر اختلاف ہو گیا، جو کہ طلاق کی وجہ بن گئی۔ پھر بھی ایک غیر مسلم کو مسلمان کرنا ایک مسلمان کی سب سے بڑی جیت ہوتی ہے۔ ہم لوگ تنقید کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں، کسی غیر مسلم کو اسلام قبول کروانا تو دور کی بات، ہم کسی غیر نمازی کو نمازی بھی نہیں بنا سکتے، اور عمران خان کو یہودی کہتے ہوئے ایک منٹ کی شرم بھی محسوس نہیں کرتے۔ یہ کیسا یہودی ہے جو مخالفت کے باوجود مدرسوں کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہا ہے؟ یہ کیسا یہودی ہے جو علامہ اقبال کو اپنا رول ماڈل بتاتا ہے؟ یہ وہی عمران خان ہے جس نے بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بنایا جانا اس شرط پر قبول کیا کہ پاکستان میں بھی یہی ڈگری دی جائے گی جو بریڈ فورڈ کے طلباء لیں گے۔ یہ کیسا یہودی ہے جو پاکستان کی مسلمان آبادی کے لیے ہاسپٹلز بناتا پھرتا ہے؟ یہ کیسا یہودی ہے جو لٹیروں کو بھگا کر اسلام کے نام پر بننے والے پاکستان کو ترقی کی راہ پر چلانے کی باتیں کرتا ہے؟ میں سوچتا ہوں اگر واقعی عمران خان میں پیسے کا لالچ ہوتا تو 1200 ملین امریکن ڈالرز لیتا اور کم سے کم پاکستان کا امیر بندہ بن جاتا۔ اس وقت سہگل فیملی اور میاں
منشا کے کل اثاثہ جات 1000 ملین امریکن ڈالر سے کم تھے، یا پھر انگلینڈ شفٹ ہو کر وہاں کا سرکاری پروٹوکول لیتا پھرتا، پوری دنیا اس کے ایسے پیر چاڑتی جیسے آج کل ہمارے حکمران امریکہ اور انگلینڈ والوں کے چاڑتے ہیں۔ مگر وہ اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال اور دولت سے خوش ہے، وہ دوسروں کے مال اور دولت پر نظر نہیں رکھتا۔ شاید اسی وجہ سے ہر سال فوربس کی رپورٹ اس کو پوری دنیا میں پاکستان کا سب سے مشہور اور معروف بندہ قرار دیتی ہے۔